بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. کیمسٹری نیو بک چیپٹر نمبر 7 ایسڈ اینڈ بیس. کیمسٹری کی بات ہو رہی پراپرٹیز آف بیس. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم بیس کو دیکھتے ہیں. دو سبسٹانس وچ ڈونیٹ او ایچ آئن ہائیڈرو آکسل آئنس. ایسی کوئی بھی چیز جو پانی کے اندر او ایچ آئنس دیتی ہے اس کا ہم نام دیتے ہیں بیس کا. جیسے مثال کے طور پر سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ ہے، اگر ہم اس کو پانی کے اندر ڈالیں گے تو اس کے میں سوڈیم اور ہائیڈرو آکسل آئنس پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کوئی بھی چیز جو پانی کے اندر او ایچ آئنس دیتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیس. جیسے سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ. ٹھیک ہے، تو اس کی پراپرٹیز کی بات کریں، اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ شارٹ سے اور لانگ دونوں کے لیے ہمیں اس چیپٹر میں. ٹھیک ہے، یہ تیسرا سوال ہے ہمارے پاس، پراپرٹیز آف بیس. ٹھیک ہے، تو پہلی جو پراپرٹیز ہے بیس کی اس کی بات کی جائے تو یہ بیٹر ٹیسٹ، ان کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ اس کو زبان کے اوپر ٹچ کریں گے، اس کو چکھیں گے تو یہ کڑوے ہوں گے. اس کے بعد دوسری پراپرٹی ہے سلپری ٹچ. اگر ہم ان کو ٹچ کریں گے تو ہمیں پھسلن محسوس ہوگی، جیسے صابن ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وہ پھسلیں گے ہمارے ہاتھ سے. اس کے بعد تیسری پراپرٹیز کی اگر بات کی جائے تو چینج کلر آف لٹمس پیپر فرام ریڈ ٹو بلو. اگر ہم لٹمس پیپر کی بات کریں، جو ہم پچھلے لیکچر میں نے تھوڑا سا بتا دیا تھا، لٹمس پیپر لیبس کے اندر ہوتے ہیں جو ایسڈ اور بیس دونوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان میں فرق کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس کو بیس کے اندر ڈالیں گے تو اگر اس کا کلر ریڈ ہے تو وہ ریڈ سے بلو میں تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بیس کی نشانی ہے. اس کے بعد چوتھی پراپرٹیز ہے دی آر ایکسٹریملی کروزیو اینڈ کین برن یور اسکن. ٹھیک ہے نا، یہ کافی زیادہ کروزیو ہوتی ہیں. اگر آپ لوگوں کی اسکن کے اوپر اگر یہ ٹچ کر جائیں یا لگ جائیں تو یہ آپ کی اسکن کو خراب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جلد کو خراب کر سکتے ہیں. اس کے بعد پانچویں پراپرٹیز کی اگر بات کی جائے، میٹل آکسائڈز آر بیس دے ریئیکٹ ود ایسڈ ٹو فارم سالٹ اینڈ واٹر. کہتے ہیں کہ میٹل آکسائڈ جو ہیں وہ بیس ہوتے ہیں، جب بھی وہ کسی پانی کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ کیا بنا دیتے ہیں، سالٹ اور واٹر. ٹھیک ہے، تو جیسے مثال کے طور پر Na2O. ٹھیک ہے، یہ میٹل آکسائڈ کے ایگزامپل میں آ جاتے ہیں، تو یہ بھی بیس ہوتی ہیں. چھٹی پراپرٹیز کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس آتے ہیں جی بیس آر مے بی سولوبل اینڈ انسولوبل ان واٹر. کے پانی کی ہم بات کریں تو وہ سب کے سب سولوبل ہو جاتے ہیں، لیکن بیسز جو ہوتی ہے وہ سولوبل بھی ہو سکتی ہے اور انسولوبل بھی ہوتی ہیں. پی ایچ آف بیس مور دین 7. پی ایچ کی بات کریں تو وہ 7 سے زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا، تو یہ اس کے بعد لاسٹ میں ہم دیکھیں گے ایگزامپلز. سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ، کیلشیم ہائیڈرو آکسائڈ، 3-4 دیے ہیں بک کے اوپر، 2 کافی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ والا جو ہمارے پاس ہے سوال ہے، کویسچن ہے پراپرٹیز آف بیس. لانگ کویسچن اور شارٹ کویسچن کے لیے اہم ہے. اس کے بعد لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں جی نیوٹرلائزیشن ریئیکشن. ٹھیک ہے، ریئیکشن بٹوین ایسڈس اینڈ بیس اینڈ فارم سالٹس اینڈ واٹر. کوئی بھی ایسا ریئیکشن جو ایسڈ اور بیس کے درمیان ہوگا. ٹھیک ہے، ایسڈ اور بیس کے درمیان، اور اس کے نتیجے میں کیا بنے گا، سالٹس اینڈ واٹر. اس ریئیکشن کو کہتے ہیں نیوٹرلائزیشن ریئیکشن. ٹھیک ہے، جب بھی ایسڈ اور بیس آپس میں ملتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں، تو وہ دونوں کے اثرات کو کینسل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈسٹروائے کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کہ نارمل چیز بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو ہم نیوٹرلائزیشن ریئیکشن بھی بولتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر HCl اور سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ NaOH، ان کے درمیان اگر ہم ریئیکشن کروائیں تو سالٹ اور واٹر بنتا ہے. ٹھیک ہے، HCl ہمارے پاس ایسڈ، NaOH ہمارے پاس بیس، اس کے بعد NaCl ہمارے پاس سالٹ بنتا ہے اور H2O واٹر. ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان ایسڈ اور بیس کے درمیان جب ریئیکشن بنتا ہے تو اس وقت ہمارے پاس واٹر اور سالٹ بنتے ہیں، اور اس ریئیکشن کو ہم نام دیتے ہیں جی نیوٹرلائزیشن ریئیکشن. ٹھیک ہے، اگر ہم بک کے اوپر ان کی پراپرٹیز کی بات کریں تو ہمارے پاس پہلی پراپرٹیز ہوتی ہے بیسز آر ناؤن فار دیئر بیٹر ٹیسٹ. یہ پہلی پراپرٹیز. سلپری ٹچ ہوتا ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے، بیسز آر ہے وہ سلپری ٹچ. تیسری ہے جی ابیلٹی ٹو چینج دا کلر آف لیٹمس پیپر فرام بلو ریڈ ٹو بلو. ٹھیک ہو گیا، یہ تیسری پراپرٹیز ہے. ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد اگر ہم چوتھی پراپرٹیز کی بات کریں تو یہاں پر آپ لوگ لکھیں گے بیس آر ایکسٹریملی کروزیو اینڈ کین برن یور اسکن. ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارے پاس چوتھی پراپرٹیز آ گئی. اسی طرح میٹل آکسائڈ آر آل بیسک ان نیچر بیکاز دے ریئیکٹ ود ایسڈس ٹو فارم سالٹس اینڈ واٹر. یہ ہمارے پاس ہوگی اس کی 5ویں پراپرٹیز. ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد یہ ہمارے پاس نیوٹرلائزیشن ریئیکشن ہے.
واٹ از نیوٹرلائزیشن ریئیکشن شارٹس والے میں آ سکتا ہے. آپ لوگ یہ والا یاد کر لیجیے جو میں نے نوٹس آپ کو بتائیں اس میں سے یاد کر سکتے. اس کے بعد ایک اور اہم سوال ہے جی وائی آر میٹل آکسائڈس آر بیسک ان نیچر. ٹھیک ہے نا. Why are metal oxides are basic in nature? Metal oxides are also basic in nature because they react with acid to form. یہاں سے لے کر آپ لوگ یہاں تک ریئیکشن تک کر سکتے ہیں Na2O پلس H2O. ٹھیک ہے. سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ. تو یہ ہمارے پاس ہے جی چیپٹر نمبر 7. اس میں ہم نے پراپرٹیز آف ایسڈ لانگ سوال, اس کے بعد نیوٹرلائزیشن ریئیکشن, اور لاسٹ میں وائی آر میٹل آکسائڈز آر بیسک ان نیچر. ٹھیک ہے. تو اس ٹاپک کے اندر 3 طرح کے سوال بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو امید ہے آپ لوگوں کو کافی زیادہ مدد ملیں گی آپ کو پڑھنے میں. ٹھیک ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ